وہ خط دکھانا چاہیے تھا، اور جو شخص جس کا نام عمران خان ہے چند دن کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے پورے آئین کو کے اوپر خود کش حملہ کر سکتا ہے، پاکستان کا تمسخر بنا سکتا ہے، تماشا بنا سکتا ہے، آئین کو توڑ سکتا ہے، وہ یہ بات اگر کہے کہ میں نے اس لیے وہ خط نہیں دکھایا کہ قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، تو مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پہ۔ آئین توڑنا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن خط دکھانا آپ کو مشکل لگتا ہے، اور کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خط جب عوام کے سامنے آئے گا یا قوم کے سامنے آئے گا یا میڈیا کے سامنے آئے گا تو پول تو کھل جائیں گے، کیونکہ حکومت تو ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ وزیر اعظم ایک کھڑا ہو کر جھوٹ بول دے اور وہ اس کا جھوٹ چل جائے، کیونکہ حکومت کے اندر اور بھی بہت سارے ادارے انوالوڈ ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے اگر آپ یہ خط رکھتے جو کہ آپ نے نہیں رکھا تو آپ کے خط کا تیا پانچا تو فوراً ہو جاتا۔ جو اس خط کے مین کردار ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر اتنی سچی بات تھی کہ ان کو میڈیا کے سامنے پیش کریں، ان کو سپریم کورٹ میں آج پیش کریں اور بتائیں کہ کیا سازش ہوئی ہے۔ تو یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا جس کا پول اب کھل بھی رہا ہے اور بہت جلدی کھلنے بھی والا ہے۔ پھر آپ نے کہا، آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو NSC جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ نے استعمال کیا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے۔ آپ نے اس کے اعلامیے کا غلط استعمال کیا، جب اس کے اعلامیے میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے یا کوئی اس میں حصے دار ہے، تو آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جیسی قومی جو ایک فورم ہے اس کو آپ نے کس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بھی استعمال کیا اور آپ نے یہ تاثر دیا کہ ادارے آپ کے ساتھ شامل ہیں، جبکہ کوئی آپ کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل نہیں ہے۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آئیے اور اس بات میں آپ قوم کو وضاحت دیں۔ یہ ایک سیاسی بات ہے، یہ ایک سیاسی جھوٹ تھا، اس کی جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں۔ اور پھر اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کر آئے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خلاف ایک انٹرنیشنل سازش ہو گئی، اس کے ثبوت میں آپ کیا لے کے آئے؟ وہ تصویریں کہ میں ڈپلومیٹ سے مل رہی ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں، پرویز رشید صاحب ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں، فلاں ڈپلومیٹ سے مل رہا ہے۔ تو اگر ہم ڈپلومیٹ سے مل کے اگر آپ اس کو سازش کا نام دے رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ڈپلومیٹ سے دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سفارتکار ہیں، یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے کے ہیں، جب یہ سفارتکاروں سے ملا کرتے تھے۔ پاکستان میں جو فورن ڈپلومیٹس یہاں پہ ڈپیوٹڈ ہیں، ان سے جب ہم ملتے ہیں تو ہم اپنے ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بدترین کارکردگی کے بعد جو 3.5 سال آپ نے عوام کا خون چوسا ہے، آپ یہ سمجھتے ایک خط دکھا کے آپ چپ کر کے نیچے سے نکل جائیں گے؟ جب چند دن اقتدار میں رہنے کے لیے آپ نے پاکستان کے آئین کو توڑ دیا، صرف چند دن کے لیے۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بھی انہوں نے گھر جانا تھا، اور گھر انہوں نے اسمبلی توڑنے سے بھی جانا تھا، لیکن یہ اسمبلی توڑنے کی طرف کیوں گئے؟ اسمبلی توڑنے کی طرف یہ صرف اس لیے گئے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر کوئی اور جماعت اپوزیشن میں سے آ گئی، چاہے وہ مہینے کے لیے اقتدار میں آئی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، کیونکہ ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے کرپشن کے اسکینڈلز ہیں کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک دن بھی حکومت سے باہر رہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا آئین 4 ڈکٹیٹرز نے اتنے بدترین طریقے سے نہیں توڑا جتنی بے شرمی سے آئین پاکستان پر حملہ عمران خان نے کیا، اور صرف چند دن اقتدار سے چپکے رہنے پر، اور صرف اس لیے کہ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ تو کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آج سپریم کورٹ میں درخواست گزار پاکستان کا آئین ہے۔ اگر آج آئین کے خلاف اسپیکر کوئی حکم دیتا ہے تو آپ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر اس کے اندر نہیں چھپا سکتے۔ وہ ایک سنگین جرم ہے، آئین میں اس کی سزا واضح ہے، وہ ہے آرٹیکل 6۔ تو یا تو پھر وہ اپوزیشن کے 200 ارکان غدار ہیں، اور جن کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کہ 80% آف پاکستان ہے یا 85% آف پاکستان ہے،
یا تو پورا 85% یا 90% آف پاکستان غدار ہے تو یا پھر عمران خان غدار ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آئین میں غداری کی سزا آرٹیکل 6 ہے. اگر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا اور اس کی سزا متعین نہیں کی گئی, عمران خان کو آئین توڑنے کی سزا نہیں دی گئی, تو کل کو کوئی بھی آئین کو رونتا ہوا پاؤں کے نیچے نکل جائے گا اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ نہ اسد کیسر وہ بھی مجرم ہے, نہ ڈیپٹی اسپیکر سوری صاحب وہ بھی مجرم ہے, لیکن سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے جس نے وہ پرچی سوری کو لکھ کر دی تھی جس کے ذریعے اس نے آئین پاکستان پر حملہ کیا. اور جس طرح راتوں رات آپ نے فرا کو, جو کہ بنی گالا کی فرنٹ پرسن ہے, میک نو مسٹیک, فرا کچھ نہیں ہے. فرا بزدار صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں تھے, فرا چیف منسٹر پنجاب تھی اور اس کے سارے کنیکشن بنی گالا سے ملتے ہیں. میں بہت تمیز سے بات کر رہی ہوں, میں اس سے زیادہ سخت بات کر سکتی ہوں, لیکن یہ قوم کے سامنے یہ راز اب سب آنے والے ہیں. انہی سے بچنے کے لیے یہ اسمبلی توڑ کر الیکشن میں جانا چاہتا ہے. ہم بھی الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں. الیکشن سے تو تم بھاگو جب میدان میں اترے گا اسٹیٹ سیکیورٹی کے بغیر, تو اس کو لگے گا پتہ کہ لوگ کس طرح انڈے ٹماٹروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. ابھی تو اسٹیٹ سیکیورٹی ہے, نکلو ذرا.